بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللعینین قالوا وما اللعینین قالوا وما اللعینان یا رسول اللہ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 339۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے بچو۔ یہاں الفاظ تو یہ ہیں کہ دو لعنت کرنے والوں سے بچو، لیکن فعل یہاں سبب فعل کے معنی میں ہے، وہ آگے کے ارشادات سے واضح ہو جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ کرنا چاہیے کہ دو لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے بچو۔ لعنت ہمارے ہاں اردو میں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی سب و شتم کی چیز ہے، یہ در حقیقت بد دعا ہے۔ یعنی ہم جب کسی سے ملتے ہیں یا اس کے بارے میں ہمارا اچھا خیال ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں السلام علیکم کہنا اسی لیے سکھایا گیا ہے، ایک دوسرے سے ملے تو السلام علیکم یہ دعا ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح اگر زیادہ اہتمام سے دعا دینی ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ دیکھیے پوری دعا ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہیں اللہ کی برکت حاصل ہو، تو یہ دعا دی جاتی ہے۔ جب بد دعا دی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت سے دور کرے، تمہیں سلامتی سے دور رکھے، تمہیں برکتوں سے محروم کر دے، تو اس کو عربی زبان میں لعنت کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی بد دعا ہے۔ تو اتقوا اللعینین، حضور نے فرمایا، جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، کہ دو لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا وما اللعینان یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ وہ دو لعنت کا باعث بننے والی چیزیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ یہ جو طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے کہ پہلے بات کو اجمال کے ساتھ کہا جائے، سوال کے انداز میں سامنے رکھ دیا جائے، اس سے متوجہ ہو جاتے آدمی، پوری طرح سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے پہلے وضاحت نہیں کی، بلکہ صرف اتنا جملہ کہا کہ دو لعنت کا ذریعہ بننے والی، لعنت کا باعث بننے والی چیزوں سے بچ کر رہا کرو۔ پوچھا کہ وہ دو لعنت کا باعث بننے والی چیزیں کیا ہیں، یعنی خدا کی رحمت سے محروم کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، فرمایا کہ یہ جو بعض نعت رشیدہ لوگ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں اور راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دیہات میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہوگا کہ راستے بنے ہوتے ہیں جن سے لوگ گزرتے ہیں، جانوروں کو لے گزرتے ہیں، خود گزرتے ہیں، تو ان راستوں میں کوئی ہموار جگہ دیکھی اور وہیں بیٹھ گئے، یا منہ اندھیرے نکلے ہیں تو جہاں چاہے جو کچھ کرنا تھا کر دیا۔ فرمایا کہ یہ لعنت کا، کیونکہ جو گزرے گا وہ لعنت ہی کرے گا، یہی کہے گا کہ بھئی یہ کیا اس نے راستے میں گندگی یا غلاظت پھیلا دی ہے۔ اور فرمایا او فی ظلہم، یا یہ کہ سائے کی جگہوں میں، یعنی دیکھا کہ کسی درخت کے سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں آ کر، تو دونوں جگہ کیا چیز ملحوظ ہے؟ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنو، لوگوں کے لیے آزار کا باعث نہ بنو۔ وہ سائے کی جگہ جس میں لوگ بیٹھتے ہیں، دیہات میں درخت ہوتے ہیں، ان کے نیچے ہی لوگ آرام کرتے بیٹھتے، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بھی بارہا ایسا ہی ہوتا ہے۔ خود میں نے دیکھا ہے کہ جب گرمی دھوپ سے لوگ ستائے جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی قریب میں درخت ہوتا ہے، وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑے درخت، بالعموم بڑھ کے پیپل کے درخت ہمارے یہاں دیہات میں ہوتے ہیں، ان کے نیچے لوگ چوپال بنا لیتے ہیں، تو بیٹھنے کی جگہ سائے ہی میں ہوتی ہیں، وہیں کہیں چارپائی ڈال لی اور دوپہر میں آرام کر لیا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو رفع حاجت کرتے وقت نہ یہ دیکھتے ہیں کہ راستہ ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ سائے کی جگہ ہے، اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اپنے لیے لعنت خریدتے ہیں۔ جو آئے گا وہ اذیت پائے گا اور وہ پھر یہی کرے گا کہ یہ کیا کسی نے حماقت کی ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بچو،
اسی کو آپ اس پہ قیاس کر لیجئے کہ تمام اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں آپ نے کوئی غلاظت اٹھا کر ہم سائے گھر کے سامنے ڈال دی، آپ گاڑی دھونے کے لیے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے اٹھے اور آپ نے پانی پھیلا دیا، لوگوں کے راہ گزر کو تنگ کر دیا۔ اسی طریقے سے کوئی شادی بیاہ کا موقع آیا، دیکھا ہی نہیں کہ لوگ گھروں میں کیسے جائیں گے، آپ وہاں براجمان ہو گئے، تو کوئی غلاظت پھیلانا، آزار کا باعث بننا، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بننا، اس کو ہمارے پیغمبر نے لعنت کا باعث بننے والی چیز قرار دیا ہے۔ یعنی اصل میں لوگ جیسے ہی یہ دیکھیں گے تو دل میں برا کہیں گے، اور یہ چیز بجائے اس کے کہ لوگوں کی طرف سے جب اچھا کام کیا جائے، خیر پیدا کیا جائے تو دعائیں ملیں، سلامتی کی، رحمت کی، پھر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کیا لا خیرہ ہے، کیا ناتراشیدہ آدمی ہے جس نے ہمیں یہ تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس کو حضور نے اس طریقے سے واضح کیا۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء واذا اتی الخلاء فلا یمس ذکرہ بیمینہ ولا یتمسح بیمینہ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 340۔ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز پیتے ہو تو کسی مشروب میں پھونکے نہ مارا کرو۔ یہ ویسے دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، اور اس طرح آدمی گویا اپنے ہی جراثیم داخل بھی کرتا ہے، تو اس کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ اس طرح کی بہت سی ہدایات ہیں جو صفائی ستھرائی، حسن معاشرت، حسن خلق اور اسی طرح آدمی کی تہذیب کی نمائندہ ہوتی ہیں، تو اللہ کے پیغمبر یہی چیزیں سکھاتے ہیں۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّ بِيَمِينِهِ۔ ہمارے ہاں اللہ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، دایاں ہے بایاں ہے، لیکن انسان کے جو روزمرہ معمولات ہیں ان میں کچھ کام غلاظت کو چھونے کے ہوتے ہیں، اور کچھ ہم خیر کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، طیبات ہاتھوں میں لیتے ہیں، جیسے کھانا کھانا ہے، کسی سے الیک سلیک کرنی ہے، کوئی ذکر اذکار کرنا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو یہ اچھے کام ہیں۔ اور کچھ ایسے جو غلاظت کے کام ہیں، انسان کو بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم بیت الخلاء میں جاتے ہو، یعنی رفع حاجت کے لیے جاتے ہو، چونکہ باب ہی اس کا ہے سارا، تو دائیں ہاتھ کو شرمگاہوں سے دور رکھا کرو، اور اسی طرح سے استنجا کرتے وقت بھی دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کیا کرو۔ تو یہ آپ نے پسند نہیں فرمایا، یہی بہتر سمجھا جائے کہ بایاں ہاتھ ہی اس کام کے لیے استعمال ہو۔ آگے واضح بھی ہو جائے گا تاکہ یہ احساس طہارت کا باقی رہے۔ تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں ساری ہدایت کا محور کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی۔ تو اس وجہ سے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ کا پیغمبر موضوع بناتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔